ثاقب نے ہاتھ میں وصیت تھام رکھی تھی۔ وہ بولا، یہ تمہارے دادا کی چھوڑی ہوئی وصیت ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے علاوہ کوئی دوسری وصیت موجود نہ تھی، اس لیے یہ مکمل طور پر معتبر ہے۔ کیا تم اب بھی انکار کرو گے؟ خالد سرد ہنسا۔ میں کیوں انکار کروں گا؟ تم جو چاہتے ہو مل جائے گا۔ لارنس حاضر۔ دروازے پر نمودار ہونے والا لارنس اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں حصص منتقلی کا ایک معاہدہ تھا۔ اس نے کاغذ ثاقب کی طرف بڑھایا۔ مسٹر مہدی، یہ وہ معاہدہ ہے جو باس نے آپ کے لیے تیار کروایا ہے۔ براہ کرم دستخط کر دیں۔ یہ غیر متوقع موڑ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ سب نے پریشانی سے ثالث کی طرف دیکھا۔ لارنس نے وضاحت کی، چونکہ باس جانتا ہے کہ اس وقت آپ نے اس کے خلاف سازش کی تھی، اسے یہ بھی سمجھ تھا کہ بزرگ نے یہاں وصیت کیوں نہ چھوڑی۔ باس ان کے حصے میں سے ایک پیسہ بھی نہیں رکھے گا، وہ سب آپ کو واپس دے رہا ہے۔ اسی سے یوں سمجھ لیں کہ جس گھرانے نے اسے پالا اسے وہ پرورش کا قرض لوٹا رہا ہے۔ یہ سن کر ثاقب کے دل میں شرمندگی سی جاگی۔ اس نے ثالث کو دیکھا اور پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ ثالث، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تم نے برسوں مہدی خاندان کے لیے محنت کی ہے، ہمارے لیے اب دولت کی مقدار اہم نہیں رہی۔ کیا تم واقعی دیکھتے رہو گے کہ مہدی خاندان بربادی کی طرف جائے؟ مسز مہدی کے لیے بھی ثالث کا یوں الگ ہونا ناممکن تھا۔ وہ آج اسے گھر سے نکالنے نہیں آئی تھی، ان کا مقصد بس یہ تھا کہ عائرہ زارق نعمانی کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ ثاقب کے دل میں عائرہ کے جذبات موجود تھے، چاہے جتنا بھی دل کڑا کرنا پڑتا اسے خیر بات کہنا ہی تھا۔ مسز مہدی بولی، ثالث ان کی بھجی ہوئی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا پوتا اس سے لگا نہیں ہو تو پھر کیسے؟ پھر چاہے بیٹا جتنا قابل ہو، پوتا اس سے بڑھ کر تھا۔ روجر ششدر رہ گیا۔ ثالث، کیا تم نے واقعی سوچ لیا ہے؟ ساری زندگی جس طاقت کے لیے جدوجہد کی اسے یوں ہی چھوڑ دینا؟ لوگوں کے ذہن بھٹک رہے تھے کہ ثالث نے مختصر کہا، دستخط کرو۔ ثاقب نے سر جھکا کر معاہدہ کھولا، مگر مواد دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ ثالث، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کاغذ فرش پر دے مارا۔ یہ مذاق ہے؟ کیا ہوا؟ مسز مہدی ہکا بکا رہ گئی۔ ثاقب نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں تو صرف 5% حصص کی منتقلی ہے۔ میرے والد نے اس وقت 54% مجھے دیے تھے۔ 50% سے زیادہ حصص ہی حقیقی اختیار دیتے ہیں۔ یہ بات سب سمجھتے تھے، اس لیے بزرگ مہدی کے انتقال پر ثالث کو 54 حصص ملے سمجھے جاتے تھے، مگر اب وہ صرف 5% لوٹا رہا تھا۔ ثالث نے لارنس کی طرف دیکھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی لارنس نے پوری تفصیل کھولی۔ مسٹر مہدی، ذرا سنیے، ہم نے یہ تناسب بہت باریک بینی سے نکالا ہے۔ باس نے 10 برس پہلے کارپوریشن سنبھالی، اس دوران کمپنی اسٹاک ایکسچینج پر گئی اور عام حصص جاری کیے، جس سے خاندانی حصص بہت حد تک ڈیلیوٹ ہو گئے۔ یہ بات خاندان کے سب لوگ جانتے ہیں۔ طاقتور بننے کے لیے حصص جاری رکھنے پڑتے ہیں، فطری طور پر گھر والوں کے حصص سکڑتے ہیں۔ حقیقت میں عوامی حصص میں جو کچھ مارکیٹ نے خریدا اس سے زیادہ ثالث نے خود اٹھا لیا، اس لیے اس کے حصص برسوں 51% کے آس پاس برقرار رہے۔ لارنس نے بات بڑھائی، جو 54% 10 برس پہلے تھے وہ آج کے تناسب میں 5% سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ باس نے آپ کو اس سے کچھ زیادہ واپس دینے کا فیصلہ کیا، یہ سمجھ لیجیے کہ زندگی دینے کا قرض۔ ثاقب کے ہوش اڑ گئے۔ 10 برس پہلے کی 100 ملین آج کی 100 ملین کے برابر نہیں ہوتی۔ لارنس نے سر ہلایا۔ ٹھیک، باس نے معاہدہ قدر سے ری بیس کر کے ڈالر کی کمی قدر بھی شامل کر کے حساب کیا ہے، ورنہ تو آپ کے حصے 1% بھی نہ بنتے۔ ثاقب سن پڑ گیا۔ اس نے غصے سے ثالث کو گھورا، کیا تم مہدی خاندان کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو؟ ثالث پرسکون تھا، میں تو بس اپنا واپس لے رہا ہوں۔ یہ 10 برس ثالث کی قیادت میں مہدی کارپوریشن کی قیمت سینکڑوں گنا بڑھی۔ گھر والوں کے حصص گھٹے سے ہی، مگر ان کی بدولت پھر بھی 100 گنا سے اوپر بڑھی۔ ثالث نے جب ثاقب اور بزرگ کے اس زمانے کے ارادوں کو سمجھا تو فوراً لارنس کو کہا کہ تمام برسوں کے مالی ریکارڈ کا سیٹلمنٹ کر دے۔ آج جب سب کچھ کھل کے ہونا تھا تو تیاری مکمل تھی۔ خاندان کی دولت اس کے لیے اہم نہ تھی، مگر جو کمپنی اس نے چلتے چلتے آسمان پر چڑھا دی تھی اسے کوئی یوں نہیں چھین سکتا تھا۔ ثاقب نے گہری سانس لی۔ اسے امید نہ تھی کہ ثالث اتنی باریک حساب کے ساتھ آئے گا، کہیں سے انگلی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا ثالث تیار نہیں ہے، مگر اب اس کے ہاتھ صرف 5% آ رہے تھے، پھر بھی 5% کم نہیں ہوتے۔ اس کی چارٹ دیکھ کر لارنس نے ٹون بدلی۔ مسٹر مہدی دستخط کریں گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو یہ حصص میرے پاس کے ہی رہیں گے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ ابھی تو باس کے پاس صرف 40% رہ جائیں گے۔
یہ سن کر ثاقب نے فوراً دستخط کر دیے۔ دستخط کر کے وہ سر اٹھا کر تن سے بولا، ثالث یہ نہ سمجھ لینا کہ جیت گئے ہو، تمہارے پاس اب 46% ہے، تم اکیلے کچھ بھی طے نہیں کر سکتے۔ وہ ہاتھ میں 5% کے کاغذ لہراتے ہوئے بولا، کمپنی کے 5% شیئر ہولڈر کی حیثیت سے میں دوسروں کے ساتھ مل کر چیئرمین کے دوبارہ انتخابات پر درخواست دوں گا۔ روجر، تمہارے پاس کتنے ہیں؟ سائیڈ فیملی کے رامین نے فوراً کہا، 7%۔ کتنے کے ہیں؟ میں خریدتا ہوں۔ بیرون ملک کاروبار سے ثاقب نے اچھی کمائی کی تھی، وہ اب خاصا مالدار تھا، اور اس نے للکار کر کہا، جو کوئی بھی مہدی کے اسے اونچی قیمت پر بیچنا چاہے میرے پاس آئے۔ رامین نے ایک نظر ثالث پر ایک ثاقب پر ڈالی اور فوراً اپنا پلڑا چن لیا۔ کیا بات کر رہے ہو ثاقب، ہماری 7% ہے، خریدنے کی ضرورت نہیں، میں بغیر بیچے بھی تمہیں ووٹنگ میں سپورٹ دے دوں گا۔ اس آپس کی یہ باپ بیٹے کی جنگ دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ چلو بات کرتے ہیں اور کس کس کے پاس زیادہ حصص ہیں۔ میرے پرانے دوست بھی کمپنی میں ہوں گے۔ ثاقب اور سائیڈ فیملی کے لوگ ثالث کے ولا سے نکل گئے۔ مسز مہدی لرزتی کھڑی رہ گئیں۔ انہوں نے پلٹ کر پکارا، ثالث میرے پاس 10% حصص ہیں، بات مت بگاڑنا، اگر تم فیصلہ کر لو تو میرے پاس آ جانا، یہ 10% میں تمہیں دے دوں گی تو تم پھر بھی مہدی خاندان کے سربراہ رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی گئیں۔ سب کے جانے کے بعد پروین نے ثالث سے اجازت دی، میں گھر جا کر سونا چاہتی ہوں، چند دن سے ٹھیک سے آرام نہیں ہوا، تمہاری باتیں میں جاگنے کے بعد سن لوں گی۔ آئرہ بچوں کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ جب ہال خالی ہوا تو لارنس آگے بڑھا، باس آپ چاہیں تو اسے 1% بھی دے سکتے ہیں۔ 5% کیوں؟ اب آپ 50 سے کم پر آ گئے ہیں، مطلب کنٹرول نہیں رہا۔ ثالث نے اس پر نگاہ ڈالی اور ہلکے سے بولا، اگر انہیں امید نہ دیں گے تو اصل چہرے کہاں سے سامنے آئیں گے؟ لارنس چونکا، پھر کھانسا، سمجھ گیا، باس نے پورے مہدی خاندان کی صفائی کا ارادہ کیا ہے۔ وہ بولا، تو پھر ہم۔ اسی لمحے ثالث کی آنکھوں سے تنہائی کا سایہ اتر چکا تھا، وہ پھر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا بادشاہ ہو، ہر ڈور اس کی انگلیوں میں ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، شان کے پاس 4% حصص ہیں نا؟ خبر پھیلا دو کہ وہ انہیں بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ جی باس، شان کے حصص دراصل ثالث ہی کے تھے، اس نے حقیقت میں ثالث کے ہاتھ میں مسلسل 50% موجود تھے۔ لارنس نے پوچھا، اور زارق نعمانی؟ یہ کہتے ہی ثالث کا فون بجا، اس نے کھولا، امپیریل لیگ کی چیٹ کھلی، کسی نے لکھا تھا، مہدی کارپوریشن کے جس کے پاس بھی حصص ہے، میں اونچی قیمت پر خریدنے کو تیار ہوں۔ یہ دیکھ کر ثالث کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ تیر گئی۔ امپیریل لیگ کے گروپ میں یہ سوال جس شخص نے کیا تھا وہ بیئر تھا۔ امپیریل لیگ میں کل 12 لوگ تھے، کنگ کے سوا باقی سب جانوروں کے ناموں سے جانے جاتے تھے۔ گروپ میں کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ کنگ بھی نہیں۔ کسی کو دوسرے کی نجی زندگی ٹٹولنے کی اجازت نہ تھی، اسی لیے کنگ کو بھی باقی 11 کی شناخت معلوم نہ تھی۔ مگر اب ثالث کو یقین تھا، بیئر ثالث دراصل زارق نعمانی ہے۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، اس کی مضبوط انگلیاں صوفے کے بازو پر ہلکے ہلکے ٹک ٹک کر رہی تھیں، لمبی سی آنکھیں نیم واں تھیں اور ان میں ایک گہری چمک تہ در تہ لہرا رہی تھی۔ لارنس نے اس کے تاثر کو دیکھا تو دل ہی دل میں زارق کے جنازے پر موم بتی جلا دی۔ یعنی باس پھر سے جال بننے جا رہا ہے، پتہ نہیں زارق اس بار کتنی بری طرح پھنس جائے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ثالث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گروپ میں پیغام بھیجا، میرے پاس ہیں۔ کنگ کے لیے مختلف ممالک کی بڑی کمپنیوں کے حصص رکھنا معمول کی بات تھی، اس پر کسی کو شک نہ ہوا۔ فوراً بیئر کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا، سر ذرا پرائیویٹ میں بات ہو جائے۔ ثالث بدستور پرسکون بیٹھا رہا۔ اس وقت لارنس نے پوچھ لیا، باس آپ اسے حصص بیچ بھی دیں گے؟ کہیں کنٹرول ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ لارنس اپنے باس کو جانتا تھا، نام کے طور پر ثالث کے پاس 51% تھے، انداز حکمرانی سخت تھا۔ مزید شان کے نام پر 4 اور کنگ کے اکاؤنٹ کے ذریعے 5 بھی ثالث کے ہی زیر اثر تھے۔ ظاہراً 5% ثاقب کو دے کر عدد 46 پر آ گیا تھا، مگر حقیقت میں اختیار اب بھی ثالث کے پاس ہی تھا۔ ثالث نے ذرا سا مسکرا کر لارنس کو دیکھا، اگر وہ اس 5% پر آسمانی قیمت لگاتا ہے تو سوچا جا سکتا ہے۔ مہدی کارپوریشن تو صرف اس کی شناخت چھپانے کا ایک پردہ تھی،
جس مالیاتی گروہ پر وہ اصل میں قابض تھا، اس کے مقابلے میں مہدی کے اثاثے قطرے میں دریا تھے۔ لارنس سمجھ گیا، باس آسمان سے بات کرنے والا بھاؤ مانگے گا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ بیر کا پرائیویٹ پیغام آ گیا۔ قیمت بتا دیں، مجھے یہی حصص چاہیے۔ سالس اسے نچوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک گروپ میں ایک اور پیغام آیا، کیٹ مجھے بیچ دو، میں بھی اونچی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ سالس ساتھ چھپ کر دیکھتے لارنس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ کون ہے؟ کیا زارق بیر نہیں آیا یا پھر وہ کیٹ ہے؟ سالس بھی پل بھر کر چونکا مگر جلد سنبھل کر بولا، نہیں، کیٹ کو امپیریل لیگ میں سالس نے خود مدعو کیا تھا۔ پرانے بڑوں کی دائمی گرفت توڑنے کو نئی تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ 5 برس پہلے کیٹ نے خاموشی سے ایک اسٹاک خالی کرا کے $75 ملین کمائے اور پھر غائب۔ لالچ نہیں، ضبط۔ اسی ضبط نے سالس کو متاثر کیا تھا، تبھی کیٹ کو اندر لایا۔ لیگ میں کیٹ کم ہی بولتی تھی۔ سالس برسوں سے دیکھ رہا تھا کہیں وہ اندر کی خبریں تو نہیں سمیٹتی، مگر نہیں، یہی بے رغبتی اس کے نزدیک اصل قوت تھی۔ سالس چاہتا تھا زارق کیٹ نہیں، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ آج کیٹ اچانک بیچ میں کیوں آئی۔ وہی تھا کہ ایک تیسرا نام کود پڑا، ایگل۔ قیمت بتاؤ، جس نے زیادہ دی اسی کو دے دو۔ لارنس ہکا بکا رہ گیا، باس آپ نے آخر کتنے لوگوں کو ناراض کر رکھا ہے؟ سالس خود بھی حیران رہ گیا، ایگل کو کیا ہوا؟ بیئر نے فوری چال چلی، کوئی جتنی بھی قیمت لگائے میں اسے 20% زیادہ دوں گا۔ سالس نے پہلی بار محسوس کیا معاملہ ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ گروپ کی بساط پر مہدی پر مہروں نے اپنی اپنی چالیں تیز کر دیں۔ اسمتھ ہاؤس میں جوئل نے فون کی اسکرین پر نظریں گاڑ کر کچھ لمحے سوچا، پھر ایان کی طرف دیکھ کر بولا، گروپ میں واقعی خریداری ہو رہی ہے ڈیڈ۔ آپ کی بصیرت درست نکلی، مگر کیا زارق واقعی اتنا مشکل ہے؟ سیدھا 20% اوپر، یہ تو حد ہے۔ ایان نے پرسکون لہجے میں کہا، زارق یقیناً امپیریل لیگ میں ہے۔ میں 30 برس پہلے بڑی جدوجہد سے اندر گیا تھا، تب بیئر پہلے سے موجود تھا۔ یہ گروپ نسلوں کی مشعلوں سے بنا ہے۔ میں جب شامل ہوا تو صرف 8 لوگ تھے، پھر بڑھتے بڑھتے 12 ہوئے، ہر کوئی اپنی جگہ ایک شہ سوار۔ انہیں ہلکا نہ لو۔ جوئل نے سر ہلایا، سیکھ لیا۔ ایان نے ایگل کا اکاؤنٹ سے سونپ رکھا تھا۔ باہر والے کہتے تھے کہ جوئل ایان کا بیٹا نہیں، لہٰذا وہ اسے قوت نہیں دیتا، بس کچھ شیئرز دے رکھے تھے، مگر جوئل جانتا تھا اصل وراثت شیئرز نہیں، یہ اکاؤنٹ ہے۔ سالوں کی بھاگ دوڑ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس اکاؤنٹ کی قیمت کیا ہے۔ ایان نے پوچھا، میرے اکاؤنٹ میں لیکوڈ کتنی ہے؟ جوئل نے بھری کروڑوں میں ہے، مگر موجود ہے، اور بھی نکالی جا سکتی ہے۔ ضرورت پڑی تو کچھ شیئرز بیچ دوں گا۔ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر سالس کو یہ کڑا موت پار کرا دیتے ہیں۔ چند لمحے رک کر اس نے پوچھا، ڈیڈ کیا ممکن ہے کہ سالس بھی اندر ہو؟ ایان نے ہاتھ ہلایا، ایک غیر مکتوب اصول ہے، ہر ملک سے ایک، نیو یارک سے 2 نام ہیں، مگر کیٹ انگریزی نسل کی ہے، برطانوی مانی جائے گی۔ جوئل نے سانس چھوڑا، آئندہ کوئی اہم سراغ ہو تو سالس تک پہنچا دینا، ورنہ وہ زارق سے نمٹ نہ سکے گا۔ ایان نے کہا، اس کا زیادہ خیال رکھنا تاکہ پروین کی گھر میں حیثیت بلند رہے۔ جوئل نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسری طرف بیڈ روم، پروین بستر پر لیٹی گروپ کے پیغامات دیکھ رہی تھی۔ ارادہ تھا کہ تھوڑا مقابلہ کرے، چاہے اس کے پاس صرف 75 ملین ہی ہوں، کیا پتہ 1% ہی صحیح حصہ مل جائے۔ مگر تھکن ایسی تھی کہ پلک جھپکی اور سو گئی۔ جب آنکھ کھلی 3 دن گزر چکے تھے۔ اس نے سستی سے انگڑائی لی، نیچے اتری تو دیکھا زاور اور میلیسا ایان سے بات کر رہے تھے اور پاس ہی سالس بیٹھا تھا۔ زاور کہہ رہا تھا، میرے پاس بھی کچھ کیش ہے، زیادہ تو نہیں، مگر نیت کا تحفہ ہے۔ مگر دیکھو، جب ہم مہدی کے حصص خریدیں تو وہ پروین کے نام ہوں۔ سالس برا مت ماننا، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، اور میرا مطلب یہ نہیں کہ تم پر پروین حاوی ہو جائے۔ سالس نے ادب سے کہا، انکل ابھی ضرورت نہیں، مگر میلیسا نے نام لے کر ٹوکا، کہتے ہیں میاں بیوی ایک جان، ہم بیچ میں نہیں پڑتے، لیکن عورت کا صرف مرد پر بھروسہ مناسب نہیں، ان حصص کے ہوتے اگر کل کو تمہارا دل بدل بھی جائے تو 2 بار سوچنا پڑے گا۔ سالس، دل بدل ممکن ہی نہیں، اسے تو فکر تھی کہ کہیں پروین کا دل نہ بدل جائے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، میرا دل بدل ہی نہیں سکتا۔ دنیا اس کے سامنے سر جھکا دیتی تھی۔ برابری سے صرف ایان اور جوئل بیٹھتے، آج وہ سب کے سامنے محض ایک جونیئر بنا بیٹھا تھا۔ وہ بس دیکھنے آیا تھا کہ پروین جاگی یا نہیں، اور سامنے زاور اور میلیسا۔ اتنے میں ایان پر اعتماد انداز میں مسکرایا، مہدی کے حصص نہ بھی ہوں تو پروین کو وہاں کوئی دبائے گا نہیں۔
اسمتھ خاندان پورا اعتماد ہے۔ یہ طرز بیان سب کو چکا گیا۔ زاور نے سوچا تو دماغ میں چراغ جلا۔ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر آہستہ سے ثالث کو دیکھ کر بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسمتھ واقعی اس عظیم ہستی سے واقف ہوں جس کا چرچا ہے؟ میلیسا چونکی۔ کون سی ہستی؟ زاور مسکرایا، ہم تو ایک افسانہ کہتے ہیں، دنیا کا سب سے دولت مند شخص جو نہایت گمنام رہتا ہے، لوگ اسے باہر کنگ کہتے ہیں۔ میلیسا نے حیرانی سے کہا، واقعی کوئی ایسا ہے؟ زاور نے شانے اچکائے، میں نہیں جانتا، یہ تو ایان ہی بتائیں گے۔ ایان نے گہری مسکراہٹ دی مگر خاموش رہا۔ زاور فوراً سمجھ گیا۔ اس نے ثالث کی طرف دیکھا، بڑی قسمت ہے تمہاری بچے، اگر یہ سچ ہے تو فرض کرو تم واقعی مہدی سے نکالے بھی گئے تو بھی اپنے سسر کو کنگ سے ملی بزنس اپرچونٹی کے سہارے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا۔ ڈرو مت۔ ثالث حیران ہوا، پر کمرے میں پروین کو کبھی دولت کمانے کی اتنی فکر نہیں رہی تھی۔ وہ تو کیٹ تھی، امپیریل لیگ کی ممبر، کبھی کبھار کسی اطلاع پر سرمایہ کاری کرتی تو کروڑوں بنا لیتی، پھر مستقل جدوجہد کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اب اسے احساس ہوا، کیا اسمتھ خاندان سے بھی کوئی امپیریل لیگ کی چیٹ میں ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی، کیا واقعی ایگل دراصل جوئل ہے؟ اس سے پہلے گفتگو میں وہ یہ جان چکی تھی کہ ایگل امریکی ہے اور ان میں سب سے پہلے جو امپیریل لیگ میں شامل ہو سکتا تھا وہ ثالث تھا۔ پچھلی بار جب اس نے ثالث سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا وہ کنگ کو جانتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ وہ ایگل نہیں ہے، تو پھر کیا واقعی ثالث اس گروپ میں نہیں ہے؟ مگر کنگ خود اس گروپ کا بانی تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ٹیکنالوجی کے عام ہونے سے بھی پہلے ان کے خاص رابطے ہوا کرتے تھے۔ امپیریل لیگ کو بنے صدیوں گزر چکی تھی۔ پروین نیچے اتری، آواز سن کر سب نے اوپر دیکھا۔ ثالث فوراً کھڑا ہوا اور کہا، تم جاگ گئی؟ جی، پروین نے جواب دیا ہی تھا کہ ثالث نے کچن کی طرف دیکھا۔ رکو ذرا رکو، میں دیکھتا ہوں کچھ کھانا تیار ہے یا نہیں۔ 3 دن سو کر اٹھی تھی تو ہلکی غذا کی ضرورت تھی۔ وہ بالکل گھریلو انداز میں اسمتھ کے کچن میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر زاور اور میلیسا نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ میلیسا نے اطمینان سے سر ہلایا اور ایان کی آنکھوں میں بھی خوشی جھلکنے لگی۔ زاور نے تو آہستہ سے کہا، سنا تم نے؟ جب یہ جانا کہ ایان کنگ کو جانتا ہے تو اس کا لہجہ اور بھی مؤدبانہ ہو گیا۔ ایان نے فخر سے پروین کو دیکھا۔ دیکھا تم نے، یہی ہے ہمارے خاندان کی طاقت، یہ لڑکا اب تمہیں کبھی نہیں ستائے گا۔ پروین، اسے لگا کہ یہ ثالث کا یہ جوش دراصل گناہ کے احساس سے بھرا ہوا ہے، لیکن آخر وہ کس بات پر شرمندہ تھا؟ اسی وقت ایان نے افسوس سے کہا، ہم صرف مہدی کارپوریشن کے اندرونی لوگوں سے ہی حصے خرید سکتے ہیں۔ کنگ نے مجھے بیچنے کے بجائے وہ حصے زارا غمانی کو بیچ دیے۔ پروین کو فوراً یاد آیا، وہ تو 3 دن پہلے گروپ میں خود بھی خریدنا چاہ رہی تھی، مگر جب آنکھ کھلی تو اس کی بولی ختم ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور فون نکالا۔ جب چیٹ کھولی تو حیران رہ گئی، پہلی بار وہاں 50 سے زیادہ پیغامات تھے۔ وہ سب ڈیئر اور ایگل کے تھے۔ دونوں لگاتار بولی بڑھا رہے تھے تاکہ کنگ سے مہدی کے 5% حصے خرید سکیں۔ ابتدائی $1.5 سے قیمت بڑھتے بڑھتے $15 تک جا پہنچی۔ پروین حیران ہوئی، مہدی خاندان کی مالیت اربوں میں تھی مگر صرف 5% حصے، آخر میں یہ حصے بیئر کو 45 ارب میں بیچے گئے، یعنی مارکیٹ ویلیو سے 10 گنا زیادہ۔ پروین نے بے ساختہ سر پکڑ لیا، یہ لوگ پاگل تھے یا جنونی؟ اور وہ خود خوش قسمت کہ نیند سے محروم رہ کر کنگالی کے احساس سے بچ گئی۔ میری کل مالیت تو صرف 75 ملین ہے۔ وہ آہ بھر کر سوچنے لگی۔ ایان نے کہا، $10 ارب سے زیادہ کی قیمت بالکل فضول ہے، مگر افسوس میری پرانی دشمنی زارگ سے تھی اور کنگ نے وہی اسے دے دیے۔ زاور نے براہ راست پوچھا، تو کنگ نے آپ کو کیوں نہیں بیچے؟ ایان نے گہرا سانس لیا، کنگ بخوبی جانتا ہے کہ ہر کمپنی کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ نیو یارک میں اسے صرف چند لوگ ہیں، بھلا ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں زارگ سے؟ کنگ نے ہمیں غریب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اسی لمحے ثالث کھچڑی لے آیا اور خاموش ہو گیا۔ اسے بالکل یہ تاثر دینا منظور نہیں تھا کہ وہ اپنے سسر کو کمتر سمجھے۔ وہ مزید شرمندہ ہوا کہ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا کہ وہی کنگ ہے تو کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں۔ اس نے جلدی سے کھچڑی پروین کو تھما دی۔ پروین نے 2 چمچ کھائے اور اچانک پوچھا، ڈیڈ، یہ کنگ آخر ہے کون؟ وہ 5 سال سے گروپ میں تھی مگر کنگ کو ہمیشہ سے جاننے کے تجسس اس کے دل میں رہا تھا۔ گروپ کے سب لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اولڈ میڈی نے بھی کہا تھا
کہ کنگ کی حمایت کے بغیر وہ پرسرار تنظیم کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، مگر آج تک اسے پتہ نہ تھا کہ کنگ کون ہے اور سلطنتی لیگ کا اصل راز کیا ہے۔ ایان نے کہا، کنگ کی شناخت بہت پراسرار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام کا سلسلہ صدیوں پرانا ہے۔ ان کا کنسورشیم بہت بڑا اور نہایت کم گو ہے۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا کی 10ویں دولت ان کے قبضے میں ہے، مگر ان کی کمپنیاں بہت ہمیشہ گمنام رہتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کن اداروں پر ان کا ہاتھ ہے، جیسے کہ مہدی کے حیثیت یہ بھی کسی کو معلوم نہ تھا معلوم کہ 5% کنگ کے پاس ہے۔ جہاں تک کنگ کی ذات ہے، کسی نے بھی کبھی اصل چہرہ نہیں دیکھا۔ سنا ہے وہ ایک قلعے میں رہتا ہے، ہزاروں حسینائیں ہیں اور ہزاروں بیٹے، جن میں سے وہ وارث چنتا ہے۔ ثالث، میرے ہزاروں بیٹے، یہ نیا مذاق ہے۔ اس کے ہونٹ بے اختیار پھڑکے۔ وضاحت دینا چاہتا تھا، مگر ایان نے ہنستے ہوئے کہا، خیر یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قدر دولت کے بعد اس کی زندگی عروج پر ہے۔ ایان نے پھر کہا، میرا اندازہ ہے اگرچہ اس کا کنسورشیم دولت کماتا ہے، مگر پھر بھی محدود ہے، اس لیے وہ اتنے کم پروفائل رہتے ہیں۔ اور دیکھو، کنگ کی جانشین بھی عجیب ہے، کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نیا آیا ہے۔ میں نے تو کبھی شک کیا کہ شاید کنگ بدلا ہی نہیں، کوئی ایسا پرانا دیو ہے جو 100 برس سے جی رہا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس میں کون سا مشکل ہے لمبی عمر جینا۔ ثالث حیران ہوا۔ پروین کی تجسس اور بڑھ گئی۔ ڈیڈ، آپ کو واقعی نہیں لگتا کہ دنیا کے چند بڑے امیر لوگوں میں کوئی کنگ ہو سکتا ہے؟ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے سرمایہ دار بھی کنگ جیسے نہیں لگتے۔ اسی دوران ثالث کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ان سب کی باتیں سن رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھ کر اسی کی پہچان پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے، مگر جب اس نے اپنی اصل وجہ یاد کی کہ کیوں وہ کنگ بنا تھا تو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ بعد میں جب سب باتیں ختم کر کے چلے گئے، ثالث اور پروین اوپر اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ اسے چھیڑنے ہی والا تھا کہ پروین نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، کیا تم جانتے ہو کنگ کون ہے؟ ثالث سے سن کر ہلکا سا چونک گیا اور بے خیالی میں بولا، مجھے نہیں پتا۔ پروین نے سکون سے کہا، اچھا۔ ثالث نے پلٹ کر پوچھا، کیا کوئی بات ہے؟ وہ مسکرائی، نہیں، بس ابو جس طرح کنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے مجھے پراسرار سا لگا۔ پروین نے ذرا بھی شک نہیں کیا۔ آخر نیچے جب بات ہو رہی تھی تو یہ صاف ہو چکا تھا کہ ایگل دراصل جوئل ہے، ثالث نہیں، یعنی ثالث کا اس گروپ میں ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر آئرہ کے دل میں ہلکا سا ترس ابھرا۔ شاید اسے یہ موضوع چھیڑ کر دکھی نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس نے بات بدل دی۔ آپ واقعی ٹھیک ہیں، اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو سیدھا بتا دیجیے۔ ثالث نے آہستگی سے کہا، نہیں سب ٹھیک ہے۔ اصل میں اس کے دل میں آیا کہ شاید پروین سے کہہ دے کہ وہ کنگ سے مدد لے، لیکن وہ اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہ صرف خطرہ بڑا خطرناک تھا، بلکہ اگر یہ راز کھل جاتا تو پروین بھی مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ برسوں نیو یارک میں صرف ثالث مہدی کے طور پر جی رہا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نیو یارک کے سب سے بڑے خاندان کا سربراہ ہی اصل میں کنگ ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لیں اور بولا، میں نے جو کچھ کنگ کے بارے میں سنا ہے اس کے مطابق وہ بڑا آسان مزاج انسان ہے۔ اگر تمہیں اس سے کچھ کہنا ہو تو جوئل کے ذریعے پیغام دے دینا۔ پروین نے اسے غور سے دیکھا۔ دل میں آیا کہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتی ہے، مگر اس وقت بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر موضوع بدلا۔ زینڈر کیسا ہے؟ پچھلے دنوں میں کچھ مصروفیت رہی۔ 3 دن تک وہ مسلسل زینڈر کے جینیاتی سرم پر تحقیق میں لگی رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے تو وہ گہری نیند میں سو گئی۔ اب جاگتے ہی سب زیادہ اہم فکر اسی کی تھی۔ ثالث نے سوچ کر کہا، وہ ٹھیک ہے۔ پروین نے فوراً بھانپ لیا، یعنی کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ ثالث نے پیشانی مسلی اور کہا، میں نے اس کی ذہانت جانچی اور پایا کہ وہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اس کی عقل شمائل اور حارث دونوں سے بڑھ گئی ہے۔ حارث تو شروع سے ہی غیر معمولی ذہین تھا۔ 5 سال کی عمر میں میتھ اولمپیاڈ کے سوال حل کر لیتا تھا جو یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے بھی مشکل تھے۔ شمائل بھی غیر معمولی تھی، مگر وہ بہت بے چین رہتی تھی۔ پروین نے اسے کھیلوں میں مصروف کر کے اس کی توجہ قابو میں رکھی تھی، مگر زینڈر جس نے ہمیشہ ٹرومین کے ساتھ وقت گزارا، اسے پروین کبھی اچھی طرح جان ہی نہ پائی تھی۔ اب یہ سن کر کہ وہ دونوں سے بھی زیادہ ذہین ہے، پروین چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، واقعی جینیاتی دوائی کمال کی چیز ہے۔ ثالث نے سر ہلایا۔ یہ لالچ انسان کے لیے روکنا مشکل ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کا جسم مضبوط ہو یا دماغ سب سے آگے ہو؟ آئندہ بہت آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔
پھر اس نے اچانک پوچھا، پروین اگر تمہیں V16 مل جائے تو کیا تم اسے استعمال کرو گی؟ عائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں پہلے ہی دنیا کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہوں، اگر اور کیا چاہیے؟ ویسے بھی انسانوں کو فطرت کے ارتقاء کا احترام کرنا چاہیے۔ سائنس ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں کہ اچانک بے حد ذہین لوگوں کو استعمال کر سکے۔ ثالث نے مسکرا کر پوچھا، لیکن اگر یہ دوائی واقعی کامیاب ہو اور عمر بڑھا دے تو؟ پروین نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے پیارے میرے ساتھ ہوں، اور اگر موت آئی بھی تو وہ محض لمبی نیند ہوگی، مجھے اس سے کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، چلو میں کپڑے بدل لوں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ثالث نے کہا، ٹھیک ہے۔ پروین نے اسے غور سے دیکھا، پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا، آپ باہر نہیں جا رہے؟ ثالث ہنسا، ہمارے بچے 5 سال کے ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، اب بھی تمہیں یہ سب برا لگتا ہے؟ پروین نے آنکھیں گھمائیں، یہ شخص دن بدن واقعی زیادہ ڈھیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھی، مگر اچانک پلٹ کر ایک زوردار لات ماری جو سیدھی ثالث کے سینے پر لگی۔ ثالث نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی 2 قدم پیچھے جا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فوراً دروازہ بند ہوا، اندر سے پروین کی ٹھنڈی آواز آئی، سیدھے بیٹھو، باہر انتظار کرو۔ ثالث نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، یہ تو واقعی شرما رہی ہے۔ کچھ دیر بعد پروین کالی ونڈ کوٹ پہن کر باہر نکلی، لمبی قامت، سادہ مگر پرکشش انداز میں وہ اور بھی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ثالث نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں اور دل میں عجیب سا احساس جگا۔ دونوں نیچے اترے، ایان کو سلام کیا اور روانہ ہو گئے مہدی کی طرف۔ زینڈر سے ملنے جاتے ہوئے پروین نے فون نکالا، اس نے چپکے سے سائٹ پر ہو کر امپیریل لیگ کا چیٹ گروپ کھولا۔ اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی نئی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں یا نہیں، لیکن اندر جاتے ہی اس کی نظر بھالو کے طنز پر پڑی جو ایگل کو نشانہ بنا رہا تھا۔ بھالو، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں تو اگلی بار فضول تماشا مت کرنا۔ ایگل ذرا گمانی آخرکار حقیقت سمجھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے $45 ملین کی بولی میں بری طرح پھنسا دیا گیا ہے، مگر وہ براہ راست کنگ پر غصہ نکالنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنا غصہ جوئل پر نکالا۔ پروین جانتی تھی کہ اس کے بھائی کے مزاج کے مطابق وہ عموماً ان باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن آج معاملہ الگ تھا، کیونکہ جب وہ گھر سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایان خود ایگل کے اکاؤنٹ پر لاگ ان تھے، یعنی اب ایگل دراصل ایان تھا۔ اور پھر وہی ہوا، گروپ میں بحث چھڑ گئی۔ ایگل، کیوں شرمندگی سے غصہ کھا رہے ہو؟ اگر وہ 5% حصص نہیں چاہیے تو مجھے دے دو۔ ہے اصل میں تمہیں پچھتاوا ہے نا، تم ہار برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کنگ سے بحث کر سکتے ہو، صرف باتیں بنانے کے ماہر ہو۔ پروین حیران ہوئی، ایان کے جملے واقعی تیکھے تھے لیکن دل کو تسلی بھی دے رہے تھے۔ بھالو، یہ کنگ نے حصص مجھے دیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تمہارے پاس پیسہ ہی نہیں، تم بلا وجہ ریشہ روانی کر رہے ہو۔ مجھے کنگ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں، وہ جانتا ہے کہ تم خالی ہو، اس لیے مجھے بیچا۔ ایگل، ہی 45 بلین صرف 45 بلین، صرف 5% سے کم ہے، یہ تو بیوقوفی ہے اور تم اس پر ناز کر رہے ہو۔ بھالو فوراً موقع پر چپٹا، بیوقوف، تم کہنا چاہتے ہو کہ کنگ نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ تم کنگ کی ہی توہین کر رہے ہو۔ پروین بس یہیں کھیل اڑ گیا، ایان کا وار الٹا پڑ گیا۔ آخرکار کنگ نے صرف زارق کو بیچے تھے، ایگل کو نہیں۔ یہ کنگ کی ترجیح صاف ظاہر کرتا تھا، اور اوپر سے بھی تازہ سے زارق کے 45 بلین وصول کیے تھے۔ بھلا وہ اس وقت اس کی خلاف ورزی کیسے کرتا؟ اب اگر زارق نے ذرا سا بھی چالاکی سے الزام دھر دیا تو ایان براہ راست مشکوک ٹھہرتا۔ امپیریل لیگ میں کنگ کی بات حرف آخر مانی جاتی تھی، ایسے میں ایان آگے گروپ میں کس طرح عزت بچا پائے گا؟ پروین کی پیشانی پر شکن پڑ گئی، ایان نے بھی یہ خطرہ بھانپ لیا۔ اس نے فوراً گروپ میں لکھا، ایگل، میرا جناب کنگ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل میں تم ہی بحث چھیڑ رہے ہو۔ بھالو، کل تم نے مجھے بیوقوف کہا تھا، کیا یہ کہنا نہیں کہ کنگ نے صرف مجھے دھوکہ دیا؟ کنگ، انصاف کیجیے کہ آپ کنگ کو بولنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، اگر کنگ بول اٹھا تو وہ یقیناً زارق کی حمایت کرے گا۔ آخرکار کاروبار میں کون خود مانتا ہے کہ اس نے کسی کو مہنگے داموں پھنسایا ہے؟
پروین نے ہونٹ بیچ لیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی درمیانی بات ڈال کر معاملہ ٹھنڈا کرے، لیکن ظاہر اور بھی جارحانہ ہو گیا۔ بھالو 5% 45 بلین میں لینا واقعی مارکیٹ ویلیو سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن جناب کنگ نے مجھے کبھی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا۔ کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا؟ تم ہی بولی بڑھاتے گئے۔ یہ تو بالکل منصفانہ سودا ہے، سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو ہی ملنا تھا۔ پھر تم کس طرح جناب کنگ پر انگلی اٹھا سکتے ہو؟ پروین ایگل، مجھے جناب کنگ کی انصاف پسندی پر کوئی شبہ نہیں۔ تم بلا وجہ فتنہ ڈال رہے ہو۔ بھالو، فتنہ اصل میں جھگڑا تو تم ہی نے شروع کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ جناب کنگ؟ اسی لمحے دوسرے ارکان بھی زبان کھولنے لگے۔ خرگوش، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کل کا سودا بالکل صاف اور منصفانہ تھا۔ جناب کنگ ہمیشہ انصاف سے فیصلے کرتے ہیں۔ بھیڑیا، جی ہاں جناب کنگ بالکل منصف ہے۔ نیچے کئی اور اراکین نے بھی تائید میں پیغام بھیجے۔ آخرکار زارق نے ایک اور دھماکہ کیا۔ بھالو، دیکھ لیا ایگل، اب تمہیں جناب کنگ اور مجھ دونوں سے معافی مانگنی ہوگی۔ گروپ میں معاملہ حد سے زیادہ گرم ہو گیا۔ پروین اندر ہی اندر گھبرا گئی۔ ایسے میں گاڑی مہدی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کیا جائے کہ اچانک وہ ہستی جو اب تک خاموش تھی، کنگ، آخرکار سامنے آ گیا۔